زینب کی والدہ ہے، رسالت کے ساتھ زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ، زینب کمال۔ سورہ فاتحہ۔ جب چھٹ کے قید شام سے سجاد گھر چلے، رستے میں کربلا نے صدا دی، کدھر چلے دشت بلا میں چھوڑ کے لاش پدر چلے، عابد نہ چاہتے تھے کہ جائیں مگر چلے، پہ حمد و تھی طاقت ضبط فغاں رہے، صغرا ضرور پوچھے گی بابا کہاں رہے، رک رک کے سوچتے تھے اسے کیا بتائیں گے، کیسے کہیں گے بی بی اب اکبر نہ آئیں گے، تم بھی بھلا دو ہم بھی انہیں بھول جائیں گے، وقت آئے گا تو خود تمہیں بابا بلائیں گے، کہہ دیں ابھی رباب سے آگے نہ آئیے، بچی مچل نہ جائے کہ اصغر کو لائیے، ام البنین پوچھیں گی اپنے جری کا حال، کس شان سے لڑا سرے میدان علی کا لال، کہنا پڑے گا جنگ کا غازی کی کیا سوال، ان کو تو صرف آب رسانی کا تھا خیال، اذن وغا ملا ہے کہاں اس دلیر کو، زنجیر سے امام نے جکڑا تھا شیر کو، مل جاتی اس جری کو اگر جنگ
دم بھر میں فیصلہ تھا کل افواج شام کا، پانی گئے تھے لینے سو وہ بھی نہ مل سکا، مشکیزہ واپس آیا تو رنگیں تھا جا بجا، وعدہ تھا بھر کے لانے کا پورا بھی کر دیا، مشکیزہ سکینہ میں خون اپنا بھر دیا، دیکھا جو یہ سکینہ نے آئے نہیں چچا، مشکیزہ واپس آیا ہے اور وہ بھی خون بھرا، یہ حادثہ کلیجے کا ناسور بن گیا، زندہ میں بھی چچا ہی کا دن رات ذکر تھا، سمجھایا ہر طرح نہ مگر بے کلی گئے، آخر چچا کے پاس بھتیجے چلی گئی، سمجھایا ہر طرح نہ مگر بے کلے گئے، آخر چچا کے پاس بھتیجے چلی گئی، جب چھٹ کے قید شام سے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین و شفیع المذنبین، مولانا ابو القاسم المصطفیٰ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، دوستاران اہل بیت،
سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 54 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ آیا وہ حسد کرتے ہیں اس پر کہ جسے ہم نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ہی ان کو ملک عظیم عنایت کیا۔ اس آیت کے ذیل میں آج کی اس گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے عدل الہی اور عطائے پروردگار۔ عزیزان محترم، جب بھی ذہنوں میں عدل کا تصور آتا ہے تو ہمارا معاشرہ، ہماری تربیتیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ چاہے نہ چاہے ذہنوں میں تصور مساوات آ جاتا ہے، یعنی ہم چیزوں کو برابر تقسیم کرنے کو انصاف کہتے ہیں، یعنی جو مجھے ملے وہ ہر شخص کو مل جائے، یا جو ہر شخص کو مل رہا ہے وہ مجھے بھی ملے، اس کو ہم عدل سمجھتے ہیں، در حالانکہ یہ عدل نہیں ہے۔ مساوات اور عدل میں خداوند متعال نے ایک فرق قرار دیا ہے۔ اس کو ایک آسان مثال سے واضح کروں جو ہر شخص کے لیے قابل فہم ہوگی، کہ ایک ادارے کو، ایک آفس کو ہم کچھ دیر تصور کرتے ہیں جہاں پر ایک سربراہ ہے اس ادارے کا، ایک مدیر ہے، مینیجر ہے، اور ایک وہاں پر چپراسی ہے، پیون، جو بھی آپ کہیے، اور ایک وہاں پہ صفائی کرنے والا ہے۔ عزیزوں، جب یہ ادارہ ہمارے ذہن میں آ چکا کہ یہاں مختلف افراد ہیں جو وہاں پر خدمت بجا لاتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں، اس کے بعد یہ تصور کریں کہ ہر شخص کی وہاں تنخواہ، سیلری جو ہے وہ 50,000 روپے ہے، یعنی وہ جو سربراہ ہے وہ بھی 50,000 روپے لے رہا ہے، وہ جو نیچے والا مدیر مینیجر ہے وہ بھی 50,000 روپے لے رہا ہے، اس سے نیچے جتنا اسٹاف ہے سب کی 50,000 تنخواہ، یہاں تک کہ وہ جو صفائی کرنے والا ہے اس کی بھی تنخواہ 50,000 ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات اس صفائی کرنے والے کو بہت خوش کرے کہ وہ جو سربراہ ہے وہ بھی 50,000 لے رہا ہے اور میں بھی 50,000 لے رہا ہوں، اس کو تو بہت خوش کرے اور اسے لگے کہ اب حقیقی معنی میں انصاف ہو گیا ہے۔ لیکن اس کو مساوات تو کہا جا سکتا ہے، اس کو انصاف اور عدل الہی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ در حقیقت عدل کے منافی ایک کام ہو رہا ہے۔ عزیزوں، وہ جو سربراہ ہے اس ادارے کا، وہ جو مینیجر ہے، وہ جو مدیر ہے اس ادارے کا، وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بنا پر اس ادارے کو ترقی دے رہا ہے۔ وہ جو صفائی کرنے والا ہے وہ ایک اہم حصہ ہے ادارے کا، لیکن ارتقاء میں، ترقی میں اس کا کم حصہ ہے۔ برعکس کر دیجئے، کیونکہ تنخواہیں برابر ہیں، ایک دن یا ایک مہینے کے لیے صفائی والے کو بٹھا دیجئے اس سیٹ پر جہاں پر سربراہ بیٹھا ہے، اور اس کو لے آئیے وہ جو صفائی کرنے والا ہے۔ اب یہ جو سربراہ ہے اسے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ پہلے مجھے میز سے ڈسٹ صاف کر کے نیچے گرانی ہے، پہلے نیچے سے جھاڑو دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فہم یہاں تک نہیں پہنچ پا رہا کہ انداز صفائی کیا ہونا چاہیے، اور وہ جو صفائی والا ہے اسے بلائیے اس سیٹ پر کہ یہ ادارے کو ترقی دے، تو پتہ چلے گا ایک مہینے کے اندر واضح ہو جائے گا کہ کیوں اس کی تنخواہ زیادہ تھی اور اس کی کم ہے۔ جسے ہم عدل نہیں سمجھ رہے تھے، حقیقتاً وہی عدل تھا۔ وہ جو شخص لے رہا ہے زیادہ تنخواہ، جسے مدیر کہہ رہے ہیں، جسے سربراہ کہہ رہے ہیں، جسے مینیجر کہہ رہے ہیں، یہ اس بنا پر لے رہا ہے کہ جو اس کے پاس ذہنی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ ادارے کو وہ ترقی دے رہا ہے جو صفائی والا نہیں دے سکتا۔ یہ فرق ہے۔ پس اگر نظر آئے کہ پیغمبر یہ کہتے نظر آئیں، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو سمجھ جائیے کہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ یہ بات کہی جائے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم میرے داماد ہو اس لیے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تم مجھے زیادہ عزیز ہو اس لیے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تم میرے قریبیوں میں سے ہو اس لیے میں دین الہی کی باغ ڈور تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ صلاحیت، وہ اہلیت موجود ہے جناب امیر میں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ تم کو مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، کیونکہ ہارون کی شخصیت پہلے خداوند متعال نے قرآن میں واضح کی ہے۔ پیغمبر نے قرآن لوگوں کو بتا دیا، بتانے کے بعد پتہ چلا کہ ہارون ایک اہمیت کے حامل ہے۔
ان کے پاس وہ اہلیت تھی کہ اس عجیب و غریب بنی اسرائیل قوم کی سربراہی کریں گے اپنے نبی کے جانے کے بعد۔ یہ صلاحیتیں دیکھ کر منصب دیا گیا ہے۔ وہ اور ہیں جو اپنی مرضی سے منصبوں کو انتخاب کرتے ہیں، جو منصبوں کو دے دیا کرتے ہیں، لیکن عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس منصب پر وہ آئے گا جو اس الہی ذمہ داری کو باحسن انجام دے سکے۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اب مرحلہ اہلیت کا آ رہا ہے۔ یہاں پر اہل کون ہے، کس طرح پتہ چلے کہ انسان اہلیت رکھتا ہے اس کام کی۔ یہاں پر جو مرحلہ خداوند متعال نے پہلے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو حاسد ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ما اتاہم اللہ من فضل، وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ تو یہ حاسد معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ کیا اعتراض ہے ان کا؟ کہ اگر خداوند متعال اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دیتا تو ہم بھی وہاں پر ہوتے۔ اور کتنا بجا اعتراض ہے کہ ایک عام ذہن یہاں تک پہنچ نہ سکے اور فوراً ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے کہ بالکل صحیح ہے، اگر خداوند متعال ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا کر دیتا تو ہم بھی یہاں پہنچ جاتے۔ لیکن عزیزان محترم، فضل الہی متوقف بر عدل الہی ہے۔ وہ خدا جس کے ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کے فوراً بات کہا کہ وہ عادل ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ اگر خداوند متعال نے فضل سے عطا کیا ہے تو پہلے اہلیت بھی دیکھی ہے، اس کے عدل کے مطابق فضل یہی ہونا تھا۔ فضل کی جگہ وہ نہیں تھی جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی، فضل کی جگہ وہ نہیں تھی جو لوگ سمجھ رہے تھے۔ اگر اہلیت تھی اس فضل کو قبول کرنے کی تو خداوند متعال نے کہا کہ ہم نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے؟ کیونکہ یہ اہلیت رکھتے تھے اس فضل کو قبول کرنے کی۔ اس کی مثال بہت آسان ہے۔ ایک گلاس اور ایک بوتل کے پانی کو اگر آپ فرق محسوس کریں گے کہ ایک بوتل جو زیادہ پانی لے سکتی ہے، ایک گلاس کم پانی لے سکتا ہے۔ خداوند متعال کا فضل پانی ہے، وہ اس نے عطا کر دیا ہے۔ اب ظرفیت بتائے گی کہ کتنی اہلیت ہے، کتنا فضل اس میں سما سکتا ہے۔ ایک گلاس میں اتنا ہی فضل سمائے گا جتنی اہلیت ہوگی۔ تو پس خداوند متعال نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ لیکن جب عام انسان سے گفتگو کرتا ہے تو بتاتا ہے ہم نے تمہیں پانی دیا، ہم نے تمہیں آسمان دیا۔ لیکن جب بات کرتا ہے آل ابراہیم کے تو کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنے فضل سے کتاب اور حکمت عطا کی۔ یہ آپ اور ہم ہیں، یہ عموم انسانیت ہے جس کا تقاضا یہ اس کی اہلیت ہے کہ اسے بس زمین اور یہ سب چیزیں دے دی جائیں۔ لیکن آل ابراہیم وہ منزلت، وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ یہ سب دینے کے بعد بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اب خداوند متعال کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے فضل سے کتاب اور حکمت عطا کی۔ اور یہاں تک کہ جب سورہ دہر کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو خداوند متعال اہل بیت سے اس طرح متکلم ہے، اس طرح کلام کرتا ہے جہاں پر یہ احساس دلاتا ہے کہ جب سارے خزانے برابر ہو گئے انسانیت کے لحاظ سے تو اب میرے پاس یہ کہ سعیکم مشکورا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ منزلت اہل بیت ہے، یہ اہلیت ہے۔ فضل الہی اہلیت کے شامل حال ہوا ہے، نہ کہ اس لیے کہ ان کو پسند آ گیا تو شامل حال ہو گیا۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ۔ یہ جو کتاب اور حکمت ہے جو خداوند متعال نے آل ابراہیم کو عطا کی، ایک تاریخی واقعے میں کچھ دیر آپ کو لے چلوں، بہت آسانی سے ہم اس مرحلے کو سمجھ پائیں گے، مرحلہ اہلیت کو۔ آپ سب کا بارہا سنا ہوا قصہ قرآن سے سبھی آشنا اور واقف ہیں، آصف بن برقیہ کا واقعہ۔ کیا ہے اس میں کہ سوال کیا سلیمان نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کہ کون ہے جو اس تخت کو بہت جلد میرے پاس لے آئے۔ یہاں آصف بن برقیہ جو کہ وزیر و جانشین حضرت سلیمان کے خاموش ہیں، پہلے مرحلے میں بالکل خاموش ہیں۔ کیوں؟ اب لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ ہم کتنی جلدی لا سکتے ہیں۔ کوئی دنوں کا کہہ رہا ہے، کچھ وقت کا کہہ رہا ہے، کوئی کس طرح کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے تخت سے اٹھنے تک۔ لیکن جب علمیت و اہلیت تمام ہو گئی، تخت کو لانے کی ختم ہو گئی، اب آصف بن برقیہ کا وجود سامنے آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے میں اس کو لا سکتا ہوں۔ یہ جو پلک جھپکنے کا تصور ہے یہ آپ کو ہمیں بہت اچھی طرح واضح ہے، لیکن یہاں پر مرحلہ وہ اہلیت کا ہے
کہ جانشین اور خاموش ہیں، جب تمام علمیت ختم ہو جائے گی تو وہ بولے گا جس کے پاس علم ہے. اور اس کے لیے پھر قرآن نے واضح کیا کہ یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہے. جس کے پاس کچھ علم موجود ہوتا ہے خداوند متعال اس کو جانشین پیغمبر قرار دیتا ہے. اور عزیزوں کیا کہنے اس کے کہ جس کے لیے خدا کہے کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. درود پڑھ دیے گا محمد علیہ. اب مرحلہ مادیت میں ہے، مادے میں ہے، دنیا میں ہے. تو اب کیا ہوا، وہ بات پوری ہوئی کہ پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر کیا گیا. عزیزوں توجہ چاہوں گا یہاں آپ لوگوں کی. یہ جو تخت کا حضور ہے اس نے کیا ثابت کیا کہ آل ابراہیم میں خداوند متعال نے جو کتاب عطا کی تھی اس کتاب میں سے کچھ علم پانے پر انسان اتنا قوی ہو چکا ہے کہ وہ ایک تخت کو جو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو اسے ایک لمحے میں بلا سکتا ہے. یہ کچھ کتاب کا علم ہے. اس علم کی بنیاد پر ایک شخص ہے جو اسے فوراً بلا سکتا ہے. بس عزیزان محترم اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خداوند متعال نے آل ابراہیم میں کتاب اور حکمت کو کہاں کہاں عطا کیا ہے. جب بھی اس طرح کی چیزیں واضح اور آشکار ہوں تو انسان فوراً سمجھ جائے کہ یہ حقیقی آل ابراہیم ہے. اب آپ زیادہ دور نہ جائیں، جس ملک میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسی ملک میں یہ واقعہ رونما ہوا حقیقت حال کے ساتھ کہ امام رضا کے سامنے ایک شیر ہے جو قالین پر آویزاں ہے اور کچھ جیتی جاتی حقیقتیں دربار میں موجود ہیں، اور امام نے اپنے ان کو حکم دیا کہ شیر باہر آئے اور ان کو نگل گیا، ان کو ختم کر دیا. وہ جو بے جان تھی چیز اس میں جان آ گئی، وہ جو جاندار تھے ان کی جان ختم ہو گئی. یہ تصرف بتا رہا ہے کہ خداوند متعال نے کہاں پر آل ابراہیم میں کتاب و حکمت عطا کی ہے. آپ جس کو چاہیں تخت پہ بٹھائیے، جسے چاہیے خلیفہ بنائیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب بھی وقت پڑے گا تو آل ابراہیم واضح کر دے گی کہ کتاب و حکمت کا علم کہاں پر عطا کیا گیا تھا. ممکن نہیں ہے کہ آل ابراہیم اس قدر گوشہ نشین ہو جائے کہ ان کی حقیقی اصلیت سے کوئی واقف نہ ہو سکے، لیکن فیصلہ عزیزوں انسانیت پر رہے گا. آل ابراہیم خود نہیں کہے گی، بالکل وہی آصف بن برقیہ کے خود نہیں کہے گی کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں. جب سارے علوم خاموش ہو جائیں گے تب آل ابراہیم آ کر بتائے گی کہ حقیقی اہل بیت، حقیقی دین کے وارث ہم ہیں. یہ ان کی فضیلت ہے. درود پڑھیے محمد. یہ جو تاریخی پس منظر ہے آصف بن برقیہ کا بہت عجیب ہے کہ انہیں حضرت سلیمان نے اپنا جانشین قرار دیا کہ تم میرے جانشین ہو. اور حقیقت حال ہوئی کیا، ہم یحسدون کی منزلیں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہی ہیں. لوگ حسد کرتے رہے. جب پیغمبر اس دنیا سے گئے یعنی حضرت سلیمان نبی اس دنیا سے چلے گئے اور مرحلہ آیا کہ اب جانشین آ کے حضرت سلیمان کی جگہ پر آئے، تو وہی کچھ قوم کے بزرگ افراد جمع ہوئے اور انہوں نے ان کی حکومت اور ولایت کو قبول نہیں کیا. آصف بن برقیہ کو رد کر دیا، انکار کر دیا ان کا. کیوں؟ جو دلیل لائے وہ دلیل تاریخ کے پس منظر میں اسلام کی تاریخ بھی دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ دلیل یہ تھی کہ یہ جوان ہیں، یعنی وہ سن رسیدہ کو زیادہ علم والا سمجھ رہے تھے. وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ خداوند متعال نے کہاں علم اور حکمت رکھا ہے. خداوند متعال نے کہاں اہلیت کو رکھا ہے. جہاں اہلیت تھی وہاں پر علم اور حکمت آئی. انہوں نے اسی علم و حکمت کو رد کر دیا. اور کیا دلیل لائے کہ یہ جوان ہیں. اور یہی دلیل بعد ختم پیغمبر ہمیں کہیں سے نظر آتی ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ بہت جوان ہیں یہ ابھی نہیں سنبھال سکیں گے، اور رد کر دیا جاتا ہے. لیکن ادھر تاریخ بتاتی کہ ہوا کیا اس کے بعد. جب انہوں نے حجت الہی کو رد کیا، اس کا انکار کر دیا، اس انکار کے بعد اپنی مرضی کے شخص کو بٹھایا جائے پیغمبر پر، پیغمبر کی جگہ پر، نبی کی جگہ پر. جب بٹھا لیا تو ایک عجیب بات سامنے آئی. اب خداوند متعال نے ان پہ بخت و نصر کو مسلط کر دیا، جس نے آ کے اتنی تباہی مچائی کہ یروشلم کو ویران کر دیا. انہیں قتل کیا اور جو بچ گئے انہیں اسارت میں لے کر اسیر کر کے بابل کی طرف لے گیا.
یعنی یہ قاعدہ قانون ہمیں ملا تاریخ سے کہ جب بھی حجت الہی کا انکار کیا جائے گا، ہو سکتا ہے آسمان نہ پھٹے، ہو سکتا ہے زمین کو زلزلہ نہ آئے، ہو سکتا ہے عذاب الہیہ واقع نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں۔ بس اس تاریخ کی روشنی میں اپنی تاریخ کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب جب حجت الہی کا انکار کیا گیا تو ہم کتنے سرخرو ہوئے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد علیہ۔ بس یہ ہے اہلیت کی جس پہ خداوند متعال نے کتاب اور حکمت کا نزول کیا اس مقام پر جہاں اہل تھے اس کے۔ اور آل ابراہیم میں اگر خداوند متعال نے بہت واضح کیا تو پیغمبر کی ذات کو واضح کیا انہی کلمات کے ساتھ، جسے ہر جمعے تلاوت کیا جاتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر وہی مرحلہ آ گیا۔ ابھی پہلے کہا کہ کتاب اور حکمت کس کو عطا کی؟ آل ابراہیم کو، لیکن جب پیغمبر کی شخصیت متعارف کروائی یہاں پر کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں نے تم میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ یہاں سمجھنے والے سمجھے کہ ہم جیسا رسول مبعوث کر دیا ہے، خدا نے نہیں کہا کہ تم جیسا رسول مبعوث کیا، خدا نے کہا تم میں سے ایک کیا ہے۔ تم میں سے ایک ہونے میں اور تم جیسا ہونے میں بہت فرق ہے۔ عزیزو میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ اور مجھ میں فرق ہے۔ دائرہ انسانیت میں، بشریت میں ہم ایک ہیں، یہ مان لیا، لیکن کون ہے جو کہے کہ میں بالکل آپ کی طرح ہوں یا آپ بالکل میری طرح ہیں؟ آپ مجھ جیسے ہیں، میں آپ جیسا ہوں۔ جب ہم افراد میں آپ جیسا ایک نہیں ہو پا رہا تو شخصیت پیغمبر میں کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ انا بشر مثلکم، مطلب وہ ہم جیسے ہیں۔ اور عزیزو یہاں پر بھی کسی قاعدے کا خیال نہیں رکھا۔ اگر کہنا تھا کہ رسول ہم جیسے تو کہنا چاہیے تھے کہ ہم رسول جیسے کیوں؟ کم از کم اتنا تو مانتے کہ خلقت میں ان کی خلقت پہلے، جو پہلے بنتا ہے بعد میں اس جیسے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں بننے والے اس جیسے ہو جائیں، ہمیشہ وہ جو بنا ہے اس کے جیسے بنائے جائیں گے۔ کم از کم اتنا تو قاعدے کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جب پیغمبر سے اپنے آپ کو نسبت دی جا رہی تھی تو کہہ دیتے کہ یہ وہ ہیں کہ ہم ان کی طرح ہیں، لیکن کہا نہیں وہ ہمارے جیسے، یعنی پست ترین مرحلے پر لے کر آئے ذات پیغمبر کو۔ کیوں؟ جبکہ قرآن نے جہاں یہ کہا وہ یہ بھی تو بتایا کہ تم میں سے بھیجا، تم جیسا نہیں ہے۔ آگے اور وضاحت کی کیوں تم جیسا نہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ تو آیات کی تلاوت کر سکتا، تم کر سکتے ہو۔ تم اہل ہو کہ ان آیات کو خداوند متعال سے لے کر لوگوں تک پہنچاؤ، تم نہیں ہو اہل، وہ تم میں سے، مگر تم جیسا نہیں ہے، کیونکہ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے خود پاک ہو، کسی کے نفوس کو پاک کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے خود نفس کا پاکیزہ نہ ہو اور دوسروں کے نفوس کی طہارت کرنے بیٹھ جائے؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ تزکیہ خداوند متعال نے بتایا کہ وہ تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں، نفوس کو پاک کرتا ہے۔ یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی۔ کون تعلیم دے گا؟ جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ بس بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر و آل ابراہیم ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے اپنے فضل سے کتاب و حکمت عطا کی ہے، اب وہ تعلیم دیں گے انسان کو۔ لیکن اس تعلیم دینے سے پہلے کا مرحلہ یزکیہم، نفوس کو پاک کرنے کا مرحلہ ہے۔ نفوس پاک ہوں گے تو سمجھ آئے گا نا کہ کون ہے جسے خداوند متعال نے اپنی سمت سے کتاب و حکمت کا علم عطا کیا ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ پہلے طہارت نفس ہو، جیسے جیسے طہارت نفس ہوگی انسان سمجھے گا کہ یہ وہ ہیں جو اہل کتاب اور حکمت ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس یہ مرحلہ ہے بہت واضح کہ خداوند متعال نے مسلسل تعارف کروایا ہے آل ابراہیم کا کتاب اور حکمت کے ساتھ، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کتاب و حکمت والے کون ہیں، اس کے اہل کون ہیں، اس کی تعلیم دینے والے کون ہیں۔ اور ادھر منزل ام یحسدون باقی انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو حاسد ہیں انہیں حسد ہی اس بات کا ہے کہ وہاں کیوں عطا ہوا ہے اور یہاں کیوں عطا نہیں ہو رہا، جبکہ مرحلہ طے ہو چکا پہلے کہ مرحلہ اہلیت کا مرحلہ ہے، جیسے اہلیت ہوگی ویسی عطائیں ہوں گی۔ اور اگر یہ نہ ہو، غیر اہل کو دیا جانے لگے تو سمجھ جائیے کہ پھر عدل سے معاشرہ ہٹ رہا ہے، اور عدل سے ہٹنا معاشرے کا سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں لاتا۔
درود پڑھ دیجیے گا محمد علیہ یہ جو مرحلہ حسد ہے اس کے لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسد داء، حسد ایک بیماری ہے۔ کیسی بیماری ہے؟ ایک عجیب بیماری کا اشارہ کیا ہے امام نے، فرماتے ہیں حسد ایک بیماری ہے لم یزول، یعنی یہ زوال نہیں ہے اس کو، کب تک زوال نہیں ہے؟ الا کہ یہ حاسد کو ہلاکت تک لے جائے اور محسودن بے کی موت پر متوقف ہو۔ یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے کم از کم یہ حاسد کا حسد ختم نہیں ہوگا جب تک محسودن بے اس دنیا سے نہ گزر جائے یا خود حاسد ہلاکت کی طرف نہ جائے۔ یہاں پر ایک فرق امام نے بہت واضح کیا ہے، ایک عجیب فرق واضح کیا ہے ہلاکت اور موت کا۔ موت کے لیے قرآن نے قانون دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن ہلاکت کے لیے خداوند متعال نے کہا اکثرہم، تم میں سے کثیر ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ ہلاکت موت سے بدتر مرحلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنا سب کو ہے، جانا اس دنیا سے سب کو ہے، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، لیکن ہلاکت ہر ایک نہیں پا سکے گا۔ وہی پائے گا جس نے اپنے آپ کو اتنا بدتر کر لیا کہ اب اس کے لیے اس پہ ہدایت اثر نہیں کرتی۔ تو یہ حاسد کا حسد کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ یہ ختم ہی نہیں ہو رہا جب تک محسودن بھی جس سے حسد کی جا رہی ہے وہ مر نہ جائے، وہ ختم نہ ہو جائے اور یہ ہلاک ہو جائے۔ اب ہلاکت اور موت کا فرق سمجھنا ہے تو ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ کچھ افراد تھے جو یہ فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مرنا سب کو تھا، جو لوگ جو علی کے ساتھ ہیں انہیں بھی موت آئی ہے، لیکن یہ خود بتا رہے تھے کہ علی سے ہٹنے کے بعد موت کا مرحلہ نہیں ہے، مرحلہ ہلاکت ہے۔ جو علی سے متصل ہوگا وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، جو ان سے دور ہوگا وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ بس امام نے بھی یہی فرمایا کہ یہ ایسی بیماری جو ہلاک کرتی ہے، پس بغض علی بھی وہی بیماری گویا انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ درود پڑھ دیئے گا محمد علیہ محمد۔ پس یہ جو ہلاکت کا مرحلہ انسان کے لیے واضح ہوا تو اب پتہ چلا کہ ہلاکت اور موت میں اتنا فرق ہے، اور یہ حسد کچھ اس طرح کا رہا اہل بیت علیہ السلام سے کہ کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے ان لوگوں نے کہ اس حسد کو آشکار نہ کیا جائے، اور وہ اہلیت جو اہل بیت علیہ السلام میں تھی، ایک اہلیت پر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، درود پڑھ دیئے محمد یہ حدیث بھی امام صادق علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ بلدۃ قم الجنہ، شہر قم جنت ہے، وَأَهْلُهَا مِنَّا، اس کے اہل مجھ سے ہیں۔ عزیزو یہاں پر امام نے بہت واضح انداز میں کہا اہلُهَا مِنَّا، رہنے اور بسنے والوں کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ امام کی بصیرت دیکھ رہی ہے کہ ہر کوئی اس دائرے میں آنے کی کوشش کرے گا کہ جی ہم بھی قم میں رہتے تھے یا ہم قم میں بستے تھے۔ امام نے کہا اہلھا منا، یعنی وہ جو اہلیت قم رکھتے ہیں وہ منا کی منزلت پر ہیں، وہ مجھ سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور اہلیت قم نہیں رکھ پا رہے، اور کتنے وہ ہیں جو یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اہلیت قم کے بنا پر اسلام کے پرچم کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ وقت کا استعمار، وقت کا یزید ان کے ہی مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے یہ وہ ہیں جو اہلیت قم لے کر اٹھے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سرزمین پر پہنچ جائیں، فرق ہی نہیں کرتا کہ قم میں موجود تھے، قم سے باہر چلے گئے تھے۔ یعنی یہ اہلیت بتا رہی ہے کہ امام نے کہا تھا وہ اہل مجھ سے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مجھ سے آگے تقاضا نہ کرے کہ تم قم میں رہ گئے تو تم مجھ سے ہو گئے ہو۔ یہ وہ ہیں جو اسلام کا پرچم بلند کرتے، تو ان کے اندر وہ شجاعت ہے کہ یہ قم سے متصل ہو کے اہلیت قم کو دنیا بھر میں بلند کرتے۔ درود پڑھ دیئے گا محمد تو یہ جو یہ جو اہلیت قم ہے، اس نے انسان کو، امام نے اس طرف متوجہ کیا ہے انسان کو
کہ جیسے جیسے اہلیت حاصل کرو گے پھر کہیں بھی رہو، واہ پھر بلدۃ القم الجنہ میں رہو نہ رہو تم جنتی ہو. ماشاء اللہ. تم صرف جنتی نہیں ہو، تمہیں امام اس مرحلے پر پہنچائیں گے کہ تم جنت بانٹنے والے ہو جاؤ. لیکن کب؟ کہ وہ اہلیت انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے. ماشاء اللہ. جب تک اہلیت حاصل نہیں کرے گا آتاہم اللہ من فضلہ کی منزل نہیں حاصل ہوگی. مرحلہ پھر وہی قرآن کی طرف ہے کہ اگر خدا بھی عطا کر رہا ہے تو کیوں عطا کر رہا ہے؟ وہی مرحلہ اہلیت کا ہے. بس دیکھتے رہیے جہاں قرآن کی زبان، اہل بیت کی زبان ایک نظر ہے، سمجھ جائیں کتاب اور حکمت آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. یہ وہ خدا ہے جس نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، تو اس لیے نہیں دی کہ دل بخواہ، اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہش، اپنا شوق نہیں. وہ اہلیت رکھتے تھے کہ ان میں کتاب و حکمت آ کر سما گئی. ہر شخص میں اہلیت نہیں تھی کہ کتاب و حکمت کو اپنے اندر سمو لے. درود پڑھیے گا محمد علیہ ماشاء اللہ. اور پھر خداوند متعال نے کہا فَأَتَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. ہم نے انہیں کیا عطا کیا؟ ملک عظیم. ملک عظیم پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. ملک جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ممالک ذہن میں آنے لگتے ہیں. ایک ملک جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، ایک ملک جس سے ہم وابستہ ہیں، وہ ملک بس اس سے زیادہ ذہن میں آ نہیں پاتا. لیکن جب حقیقت ملک کی طرف نگاہ کی جائے، توجہ کی جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ملک کہاں ہے. ملک یعنی وہی ملکیت، ملک املاک، یعنی جہاں ملکیت آئے. ملکیت کب آئے گی؟ حق تصرف آ جائے گا. حق تصرف کیا ہے؟ میں نے ایک دکان سے کچھ قیمت کے بدلے کچھ پھل لے لیے، میری مرضی ہے میں انہیں زمین پہ بکھیر دوں، میری مرضی ہے میں نے لوگوں میں تقسیم کر دوں، میری مرضی میں نے خود کھاؤں. صحیح ہے. دینی ابھی ہم اس طرف بحث نہیں کر رہے کہ اس کا حکم کیا ہے. یہ تصرف کی بات ہو رہی کہ تصرف کے بعد میرے پاس کون کون سے اختیارات آ گئے ہیں. یہی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ملکن عظیمہ، ہم نے انہیں ملک عظیم دیا ہے، یعنی ملکیت عظیم دی ہے، یعنی اختیار عظیم دیا ہے. اب اگر نگاہ کریں تو روز پڑھتے ہیں نماز میں مالک یوم الدین، وہ یوم دین، یوم جزا کا مالک ہے، یعنی وہ ملکیت رکھتا ہے اس دن پر. بس اگر نظر آئے کہ اس دن میں کوئی شافع محشر ہے، کوئی ساقی کوثر ہے، کوئی جوانان جنت کا سردار ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ ملکیت خداوند متعال نے اس آل ابراہیم کو عطا کی ہے کہ جو یوم جزا میں بھی ملکیت کی اہلیت رکھتے ہیں اور وہاں پر بھی تصرف رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں جہنم سے اٹھا کے جنت کی طرف لے جائیں. بے شک اعمال صالحہ میں آ رہے ہیں، لیکن ایک طرف یہ بہت اہم ہے کہ وہ جو حق تصرف رکھتا ہے وہ کون ہے، اس سے متصل ہونا کتنا اہم ہے. جیسے جیسے انسان اس سے متصل ہوگا جو حق تصرف رکھتا ہے، اس کا حق تصرف بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہ اہل بیت ہیں کہ جو یوم جزا کے دن ملکیت کی منزل پر پہنچے ہیں. خدا نے نہیں کہا کہ سوال کیا جائے گا تم سے کہ تم نے کیسے اس کو بلا لیا. جہاں جہاں مرحلہ ہوا، جب عطا کی منزل آئی تو وہ اہل بیت ہی نظر آئے، وہ خاندان پیغمبر نظر آتا ہے کہ خداوند متعال اپنا ملک عظیم ان کے حوالے کر دیتا ہے. اور یہ محسود وہ لوگ تھے حاسد جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں ملک عظیم ہے. وہ اسی بات پر ان سے لڑتے ہوئے ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے. یہ اہل بیت تھے جو سمجھتے تھے کہ ملک عظیم یہ نہیں ہے جس کے لیے ہم اٹھیں، جس کے لیے ہم کہیں پہنچیں. ملک عظیم وہ تھا جو خداوند متعال کے نزدیک تھا، وہ ملکیت عظیم. اور خداوند متعال یعنی علی عظیم، وہ علی اور عظیم جس ملک کو عظیم کہے عزیزوں، اس ملک کی عظمت کیا ہوگی. وہ ملک عطا کیا ہے خداوند متعال نے آل ابراہیم کو. تو جنہیں وہ ملک عظیم مل جائے وہ ان چھوٹی چھوٹی مکے، مدینے، کوفہ اور شام کی حکومتوں کے لیے انسان سے جنگ کریں گے. کیا کہا امام نے؟ الناس عبیدت دنیا، کے لوگ دنیا کے بندے ہیں. جان رہے ہیں کہ وہی حسد ان کو یہاں تک لے آیا ہے کہ اب یہ دنیا کی غلامی میں اس قدر پیوست ہو چکے ہیں کہ انہیں راہ خدا سمجھ نہیں آتی. اور اس حسد کا اگر مصداق اگر انسان کو دیکھنا ہو، محسودن بے کا مصداق، کہ جس کو امام نے واضح کیا کہ یہ حسد ختم نہیں ہوگا، یا کہ حاسد تو ہلاک ہے، اس کی ہلاکت حتمی ہے،
لیکن محسودن بے کو بھی موت کی طرف لے جائے گا۔ اس محسودن بے کا اگر حقیقی کوئی مصداق انسان دیکھے تو بعد پیغمبر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت نظر آتی ہے کہ اتنا حسد ان سے کیا گیا ہے کہ پیغمبر کے بعد 75 اور 95 دن تاریخ میں ملتے ہیں کہ قبر میں جا پہنچے۔ یہ وہی ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے واضح کیا کہ سیدہ کون ہے، لیکن یہ حاسد ایسے تھے کہ ان کا حسد جناب زہرا کو 75 اور 95 دن کے اندر اندر قبر تک لے گیا۔ اور یہ حسد تمام نہیں ہوا عزاداران امام، یہ حسد امام علی سے برقرار ہے، یہ حسد امام حسین سے برقرار ہے، امام حسن سے اور امام حسین سے کربلا میں باقاعدہ آشکار انداز سے برقرار ہے، جہاں یہ خود کہتے نظر آتے ہیں کہ بغضاً لأبیک، تمہارے بابا کے بغض میں ہم تم سے جنگ کرتے یا تمہیں قتل کرنا چاہتے۔ اتنا واضح بغض، اور قتل کرنے پہ بھی ان حاسدوں کا حسد ختم نہیں ہو رہا۔ یہ اس کے بعد بھی اہل بیت علیہم السلام کو بازاروں اور درباروں میں رسوا کرنے کے در پر، اور جب دربار کوفہ میں وارد ہیں تو کچھ اس انداز سے جناب زینب کا نوحہ ہے، کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، یوں پھر سر محفل ہمیں رسوا نہ کرائے، گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے، موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے، رنجو غم و اندوہ سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ یعنی یہ وہ مرحلہ تھا کہ اس حسد نے اس 4 سال کی بچی کو بھی نہ چھوڑا، اس کی میت زندان میں موجود ہے، ماں اس انداز سے نوحہ کرتی ہے، ننھی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری، چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری، زندان میں کی تم نے قضا ہے میری پیاری، کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری، پوشیدہ تہے خاک جو تن ہوگا تمہارا، یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا۔ عزیزان محترم، رہائی ملی اور ایک مرتبہ یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، لیکن حال یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ اماریوں کو، اونٹوں کو حکم دیا گیا کہ یہ اپنی جگہ سے بلند ہوں اور کربلا کی سمت کوچ کریں، تو زینب نے دیکھا کہ کہیں ام رباب نظر نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ پورے قافلے میں ڈھونڈا گیا، کہیں نظر نہ آئی۔ امام سجاد کے ساتھ جب زندان شام میں پہنچی تو دیکھا کہ رباب نے اپنے آپ کو سکینہ کی قبر پر گرایا ہے، رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ کس طرح اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جاؤں۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا، لے کر چلی، اور ایک مرتبہ یہ قافلہ جب کربلا کی طرف پہنچا، رسول کے بوڑھے صحابی نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مرتبہ قافلے کی گھنٹیوں کی آواز سنی، ایک مرتبہ کہتے ہیں قافلے والوں، اے قافلے والوں، اماریوں سے اتر جاؤ، سواریوں سے نیچے اتر آؤ، یہ مقدس مقام ہے، یہاں سے سواریوں پر نہیں گزرا جاتا۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے نیچے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی۔ کربلا میں 40 کے دن ایک حشر بپا ہے، کوئی بی بی علی اکبر کی قبر پر ہے، کوئی علی اصغر کی قبر پر ہے، لیکن ایک قیدی بیمار کو اس عالم میں دیکھا کہ اس نے رخ ترائی کا کیا، اپنے چچا کی قبر پر پہنچا اور یہ کہتا تھا، چچا آپ تو یہاں رہ گئے، کوفہ و شام کے درباروں میں میں زینب و کلثوم کو برہنہ سر لے کر گھومتا تھا، منادی ندا دیتا تھا، لوگ اہل بیت کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ ہمارے الہ اس خلیل عبادت قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے، آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرما۔ میری سکینہ اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا۔ تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہیں کس حال میں ہم،
تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم، اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں، ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں، کچھ دیر لپٹ جا سینے سے، پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں، سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دیں، سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دیں، چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، آپ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے اور دیکھ لے چہرہ بابا کا، آپ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے اور دیکھ لے چہرہ بابا کا، کل ہو سکتا ہے آ نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہوگے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن، عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن، تم بابا بابا مت کہنا، تڑپے گا میرا بے گور بدن، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا، دیکھا ہے ریحان و سرور نے خود شام میں جا کر یہ منظر، دیکھا ہے ریحان و سرور نے خود شام میں جا کر یہ منظر، سیلاب ہے پرساداروں کا مصروف بکاتا حد نظر ہے، سارا علاقہ بی بی کا ہے، سارا علاقہ بی بی کا، چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس
तरह